السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حفظ کے متعلق ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ ڈے نمبر آج ہمارا 7 ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے ایموشن نیڈس کے بارے میں ہم گفتگو شروع کریں گے کہ ہم نے جیسے کانفیڈنس کے بارے میں مختصر بات کی، کانفیڈنس کیسے پیدا کریں، کانفیڈنس کی کیا ٹائپس ہیں، کانفیڈنس کے بارے میں ہم نے بات کی۔ تو ایموشن نیڈ میں سب سے پہلی چیز جو انسان کو، اب میں تھوڑا بیان کر دیتا ہوں ایموشن نیڈ کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، اس کو سمجھنے کے کیا آپ کے پاس انڈیکیٹرز ہوں گے۔ نمبر 1، لوگ خوش ہوتے ہیں، خوش دکھتے نہیں ہیں، ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے۔ نمبر 2، بہت جذباتی ہوتے ہیں، مٹ میں ہاں، مٹ میں نہ، مٹ میں ادھر، مٹ میں ادھر، یہ ایک پلسیو بیہیویئر جیسے ہم کہیں گے۔ یہ 2 رویے بہت زیادہ آپ کو ملیں گے۔ پہلی چیز ہوتی ہے، اگر اس کے 11 ٹائپس ہیں، 11 چیزوں پر اگر آپ کام کرتے ہیں، 11 چیزوں کو اگر آپ صحیح کر لیتے ہیں اور اپنی 11 چیزوں پر کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کے ہاں کہ ہمارا یہ رویہ کافی سوٹیبل ہوگا، کافی بہتری کی طرف انشاءاللہ جا سکتا ہے۔ نمبر 1، جو چیز پہ کام کرنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس معاملے میں، پہلی چیز ہے وہ ہے آپ کی ایکسپیکٹیشنز، لوگوں سے امیدیں۔ آپ کی امیدیں کیا؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہے خود سے امید۔ کوئی بھی دیکھیں نا، آپ نماز پڑھتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، واللہ عالم ما، واللہ مطلب کہ پڑھتے ہیں تو دیکھیں گے قرآن کے اندر انسان کو پہلے خود سے امید لگانی ہے۔ میں صبر کر سکتا ہوں، میں نماز پڑھ سکتا ہوں، میں اچھے کام کر سکتا ہوں، میں پروڈکٹیوٹی لا سکتا ہوں۔ جب آپ کے اندر اپنے اندر ہوپ ہوگی، آپ کے اپنے اندر ہوگی میں اپنی زندگی میں بہتری لا سکتا ہوں، پھر کیسے ہوگا؟ کون کرے گا؟ وہ اللہ کرے گا۔ اللہ نے کرنی ہے، لوگوں نے نہیں کرنی۔ اللہ ہی لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا، لوگوں سے لیس امید، اللہ سے زیادہ امید اللہ کریں گے۔ پہلے یہ 2 چیزوں پر کام دیکھیں۔ نمبر 1، آپ کی ایکسپیکٹیشن، لیکن آپ نے لوگوں سے کیا امید رکھنی ہے؟ لوگ دیکھیں اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ لوگوں کے ہرٹ اس لیے ہو رہے ہیں، ہم لوگوں سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ نہیں ہوتے۔ ہمیشہ لوگوں کے بارے میں یہ ایکسپیکٹیشن لگے یہ بدل سکتے ہیں، ان کی زندگیاں بہتر ہو سکتی ہیں، ان کی زندگیاں آگے جا سکتی ہیں۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں یا دینی لائن کی طرف آتے ہیں تو جتنا ہم آگے جاتے ہیں ہم لوگوں کے بارے میں ہوپ لیس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کے بارے میں ایک یہ تصور پیدا کر لیتے ہیں، انہوں نے کبھی نہیں بدلنا، انہوں نے کبھی چینج نہیں ہونا، ان کی زندگیاں کبھی آگے نہیں جانے والی، یہ فیلیئرز کے اندر جا چکے ہیں، انہوں نے بدلنا نہیں ہے، بس کیا کریں، کوشش تو کرنی ہے۔ ایسا نہ کریں، آپ کا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے، پھر آپ مدینہ میں رہے، مدینہ میں آ کے واپس فتح کیا، تو کیا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوپ لیس نہیں تھے؟ ہوپ لیس نہ بنے۔ ہاں، بعض وقت کسی چیزوں پر آپ کو سپیس دینی پڑے گی، کسی چیز پر آپ کو تھوڑا سائڈ پر ہونا پڑے گا، کسی چیز پر ٹائم دینا پڑے گا، یہ تو حکمت وقت کے ساتھ آ جاتی ہیں۔ اور اگر آپ پراپر طریقے سے علم سیکھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں یا اور اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں۔ مگر لوگوں کے بارے میں ہوپ لیس نہ ہو، نہ اپنے بارے میں ہوپ لیس ہو، نہ لوگوں۔ لیکن لوگ دیکھیں، اب سوال آتا ہے کہ میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ دے گا تو اللہ نے لوگوں کے ذریعے دینا ہے، دلوں میں اللہ نے ڈالنا ہے، لیکن آپ نے لوگوں کے بارے میں، لیکن آپ کسی انسان سے 20 امیدیں ہیں، 10 امیدیں، میں جاؤں گا تو مجھے کھانا کھلائے گا، میرے ساتھ بیٹھے گا، میرے ساتھ باتیں کرے گا، مجھے ٹائم دے گا، میرے ایشوز کو سنے گا، مجھے 5 ہے کہ مجھے ایکنالج کرے گا، 2 ہے کہ میری تعریف کرے گا، 8 ہے کہ وہ مجھے 7 ہے میری تعریف کرے گا، 8 ہے کہ میری پرابلم سولو کرے گا۔ اب آپ گئے بڑے شوق سے اور اگلے نے آپ کو 10 منٹ بھی نہیں پورے دیے، آپ ہرٹ ہوں گے۔ آپ کہتے ہیں اس نے مجھے کچھ بھی نہیں پوچھنا، اس نے مجھے کچھ بھی نہیں پوچھنا، وہ آپ کو چائے قابل پلائے گا نا، آپ خوش ہو گے۔ میں نے اس سے امید ہی نہیں رکھی تھی، اللہ نے اس کے دل میں اتنا ڈال دیا۔ یہ اپنے اندر پیدا کریں، رشتوں کے اندر بھی اپنے اتنا لوگوں کے بارے میں۔ اچھا، بہت دفعہ ہوتا ہے کہ جب ہم دین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم بہت آئیڈیل چیزوں کو سن رہے ہوتے ہیں، اور آئیڈیل چیز ہوتی ضرور ہے لیکن اس کے پیچھے جو پوری لائن آف ایکشن ہے، پوری لائف کی اسٹرگل ہے، پوری لائف کی یہ ایک محنت ہے، قربانیوں کا ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے، تو وہ پار کیے بغیر جب ہم رشتوں میں آتے ہیں، شادیاں کر لیتے ہیں یا کوئی ٹیم بناتے ہیں تو ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ کریں یہ ایسے کریں گے، یہ ایسے کریں گے، یہ کیوں نہیں کریں؟ سر وہ پروسیس تو پہلے فالو کریں، پہلے وہ لائن سے تو گزریں، ہوگا سب کچھ، لیکن ابھی وہ چیزیں تو کریں۔
آپ پہلے دن ہی اگلے دن اتنا کچھ امید رکھیں گے تو اگلے کیسے کریں گے؟ پھر کہتے ہیں ہم تو لوگوں سے اتنی امید رکھی تھی، ہم انہیں تو ایسے کرنا چاہیے، انہیں تو ویسے کرنا چاہیے، انہیں تو ہماری پوری نہیں پڑ رہی، یہ فلاں ہے، اس سے میں نے یہ بات کی ہے، کیوں نہیں ابھی وقت دیں، انتظار کریں، ٹائم دیں، اگلے کو سپیس دیں، اگلے کی اپنی کمزوریاں سمجھیں۔ آپ خود کو اگلے کی جگہ رکھ کے دیکھیں، جب ہماری ایکسپیکٹیشن کی لسٹ بڑی ہوگی تو ہم اگلے انسان کو ضائع کر بیٹھیں گے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔